اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کی مرحومین کے لیے، بلخص علماء اور عرفاء فقہاء شہداء کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، ان کی مودت ہماری نسلوں میں قرار دی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرمائے. اسی دنیا کے اندر وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں دین مبین کو دین کامل تعبیر فرمایا ہے، اور جو مشہور آیہ کریمہ ہمارے پاس موجود ہے واقعہ غدیر خم کے حوالے سے بھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے. تو جو دین ہمارے پاس ہے یہ دین کامل ہے. جیسے آپ لفظ کہتے ہیں دین کامل ہے، بہت سارے رزلٹس اس کے خود بخود حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر یہ دین کامل ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نبی آخری نبی ہے، کیونکہ اگر یہ دین ناقص ہوتا تو پھر ایک اور نبی نے آنا تھا، نعوذ باللہ تعالی. لیکن اگر یہ دین کامل ہے تو اب اگر کوئی اور نبی آئے تو کمال کے بعد کیا پیغام لے کر آئے گا؟ اگر کامل ہے اور ایک اور کامل پہ اگر پیغام لے کر آئے تو یہ تو تکرار مکررات. کسی چیز کو ریپیٹ ہونا اللہ کی مصلحت میں نہیں ہے کہ ایک ہی پیغام دو دفعہ آئے گا. ایک دفعہ آ گیا کافی ہے.
اگر کہیں یہ دین کامل ہے اور نعوذ باللہ اگلا نبی جو لے کر آئے وہ ناقص لے کر آئے، تو جب خدا پہلے کامل دے چکا ہے تو پھر ناقص کیوں بھیجے گا پھر؟ تو جیسے آپ کہتے ہیں دین کامل ہے، فوراً آپ کو کچھ نتیجے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک نتیجہ ختم نبوت ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ اسی فکر سے حل ہونی ہے۔ کیوں؟ اگر یہ کامل ہے اور میری مشکل ہے تو اس کامل نے حل کرنا ہے۔ اگر یہ کامل ہے اور میری مشکل حل نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ ناقص ہے۔ یہ ناقص نہیں ہے، یہ کامل ہے۔ اگر یہ کامل ہے تو پھر مجھے کسی اور فکر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے اور میں اس سے اپنی بات کو شروع کروں گا، وہ یہ کہ 1400 سال پہلے اگر ایک آئیڈیالوجی آئی ہے وہ آج کی مشکل کو حل کیسے کرے گی؟ 1400 سال پہلے لوگ جانوروں پہ سواری کر رہے تھے، ان کے شہر ہمارے شہروں کے مقابلے میں ایک ایک محلہ تھے، ایک محلے سے زیادہ نہیں تھے۔ ان کی زندگی میں، پوری زندگی میں جتنے لوگوں سے ملتے تھے، آج کل ہم میرے خیال میں ایک مہینے میں اتنے لوگوں سے مل لیتے ہوں گے۔ تو زندگی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، اس کی جو انٹریکشنز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں۔ یہ جو دین ہے، دین کامل ہے اور قیامت تک کے لیے یہی دین کامل ہے۔ یہ دین کامل مشکل کو کیسے سولو کرتا ہے؟ اور اس کا یہ جو عمل ہے کہ ہماری پرابلم کو سولو کرے 1400 سال کے بعد، یہ کیسے انجام پائے گا؟ تو چند منٹ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر مشکل کو یہ سولو کیسے کرے گا، تو ایک اپروچ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ دین تک ہماری اپروچ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہونی چاہیے، دین تک ہماری اپروچ پریکٹیکل ہونی چاہیے۔ اگر دین صرف تھیوری کے اندر اچھا ہے اور پریکٹس کے اندر میرے کام نہیں آ رہا ہے تو یہ آبسولیٹ ہو جائے گا، پھر نعوذ باللہ تعالیٰ یہ ختم ہو جائے گا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ اگر میں چاہتا ہوں میری اولاد کو دین باقی رہے قیامت تک، مثلا ہم دعا کرتے ہیں نسل بعد نسل، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو، تو پھر فوراً ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دین کام نہیں آیا تو یہ باقی نہیں رہے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ دین کا کام آنا ضروری ہے۔ اچھا، جب میں کہتا ہوں دین کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے، تو اس دین کا مطلب دین نہیں ہے، دینداری ہے، ہمارا دین کو لینا۔ ورنہ دین تو دین خدا ہے، وہ تو یقیناً کام آئے گا۔ مشکل یہ نہیں ہے دین خدا کام آئے گا یا نہیں آئے گا، مشکل یہ ہے کہ جو دین ہم نے لیا ہے، یعنی ہماری دینداری ہے، یہ کام آئے گی یا نہیں آئے گی۔ دین خدا اپنی ایبسولوٹ ٹرم کے اندر وہ تو یقیناً کام آئے گا۔ اب یہ جو ہماری دینداری ہے، جو ہم نے دین لیا ہے، اس کو اگر ہم نے صرف تھیوریٹیکلی لیا ہے تو یہ کام نہیں آئے گا، اس کو ہم نے پریکٹیکلی لینا پڑے گا، تب یہ ہمارے کسی کام آ پائے گا۔ لیکن ابھی وہ سوال باقی ہے، یہ فنکشن کرتا کیسے ہے؟ 1400 سال پہلے ایک دین آیا ہے جس کا انوائرمنٹ ہمارے انوائرمنٹ سے بالکل ڈیفرنٹ تھا، جس کا کلچر، جس کلچر میں وہ دین آیا تھا اس کا ہمارے کلچر سے کوئی بظاہر تعلق نہیں بنتا ہے۔ وہ کیا کھاتے تھے، ہم کیا کھاتے ہیں، وہ کیا بولتے تھے، ہم کیا بولتے ہیں، ان کے کیا زمانے کے تعلقات تھے، ہمارے زمانے کے تعلقات کیسے ہیں، ان کے جو ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن تھی وہ کیا تھی، ہماری کیا ہے، ان سب میں بہت فرق ہے۔ تو وہ دین جو اتنے سال پہلے آیا تھا وہ ہماری مشکل کو کیسے حل کرے گا؟ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک اور بات سوچنی پڑتی ہے، ہماری مشکل حل کس طرح سے ہوتی ہیں دنیا کے اندر۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک پرابلم آپ کے سامنے رکھوں گا کیس اسٹڈی کے طور پر، اس پرابلم کے سولوشن کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے سولوشنز کیا کیا ہیں، اور اس کے بعد دیکھ پائیں گے انشاءاللہ کہ دین ہماری پرابلم کو کیسے سولو کر سکتا ہے۔ اور یہیں سے ہمیں کل کی بحث سے ایک لنک بھی ملے گا، وہ یہ کہ اگر ہم نے ان تینوں کے لنک کو نہیں بنایا تو پھر پرابلم سولو نہیں ہوگی، پھر پرابلم سولو نہیں ہونے والی۔ تو پہلے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے میں پرابلم دوں گا، پھر پرابلم کی جو سولوشنز دنیا کے اندر ہوتے ہیں ان کو دیں گے، اور ان کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں گے یہ جو دین پرابلم سولو کرنے والا ہے یہ کیسے سولو کرنے والا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ میں مثال کے طور پر لے لیتا ہوں، چونکہ میں پاکستان سے آیا ہوں، کراچی سے آیا ہوں، تو میں سوسائٹی کے اندر انسیکیورٹی کو پرابلم کے طور پہ لے لیتا ہوں، جہاں پہ ظاہری طور پہ کافی سیکیور ہے
اور یہاں پر وہ انسیکیورٹی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اور بھی کچھ پرابلمز ہیں جو اس کی جیسی بنیں گی جب آپ تھوڑا سا اس میں آگے بڑھیں گے. تو مثلا میرے پاس ایک ایشو ہے، وہ یہ کہ میری سوسائٹی کے اندر فرض کر لیتے ہیں چوری ہوتی ہے، لوگ چوری کرتے ہیں. اب مجھے پرابلم سالو کرنی ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں دین سے نہیں پوچھتا، دین سے پوچھے بغیر اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پہلے لیول پر پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو ایک نارمل بیہیویئر ہے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی نارمل بیہیویئر یہ ہے کہ آپ اچھی سرویلنس لگاؤ اور جو چور کو پکڑو تو اس کو ٹائٹ قسم کی سزا دے دو. یہ ایک بیہیویئر ہے ہمارا. وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ اپنی جو بھی گارڈز وغیرہ ہیں اس کو بہت اسٹرانگ رکھیں، سرویلنس آپ کی اچھی ہونی چاہیے، الارمز وغیرہ اچھے ہونے چاہیے، اور ان الارمز وغیرہ کے ساتھ آپ کو چور کو پکڑنے میں آسانی رہے گی. اس سے پہلے کہ چوری ہو آپ الرٹ ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا جب یہ ہو جائے گا اور چور پکڑے میں آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ پھر چور کو آپ نے سزا دینی ہے. تو آپ نے ایک طرف سے پروٹیکشن کو بڑھانا ہے اور دوسری طرف سے جو آپ نے ریاکشن دینا ہے اس کے اوپر چور کو، وہ آپ نے اچھا ریاکشن دینا ہے. اچھا اب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اور آپ ظاہر ہے اس کو بہت آفیشیلی کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ سے صرف سوال رکھوں گا تاکہ آپ کا ذہن ایک دو سیکنڈ کے لیے سوچے، پھر میں خود ہی جواب دے دوں گا اس کا. وہ یہ کہ کیا یہ پرابلم کا سولوشن اس پرابلم کو سالو کر لے گا؟ مجھے کہ ہم نے سرویلنس بڑھا دی ہے اور ہم نے پنشمنٹ کو بڑھا دیا ہے، تو کیا یہ پرابلم سالو ہو جائے گی؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم تو ہو سکتی ہے لیکن پرابلم سالو نہیں ہو سکتی. ایسے پرابلم سالو نہیں ہوگی، چوری پھر بھی ہوگی. اچھا اب کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ اب چھوٹی چیز کی چوری نہیں ہوگی، اب جو چوری ہوگی وہ ذرا بڑی چیز کی چوری ہوگی. ایک یہ مسئلہ ہوگا، چونکہ چور کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تو چھوٹی چیز کے لیے اتنی محنت کرنا اس کے لیے فائنینشلی فیزیبل نہیں ہوگا. تو اب وہ چھوٹی چوری نہیں کرے گا، اب وہ بڑی چوری کرے گا. لیکن ہم یہ سوچیں کہ یہ چوری نہیں کرے گا، یہ ذرا مشکل کام ہے. تو یہ پرابلم سالو نہیں ہوگی، یہ پرابلم باقی رہے گی. آپ کا گارڈ کا خرچہ بڑھتا رہے گا اور آپ کی پنشمنٹ کا ریشو بھی بڑھتا چلا جائے گا، لیکن پرابلم پھر بھی سالو نہیں ہوگی. تو ہم کہتے ہیں یہ تو چلو بہت ہی سادہ سی بات ہو گئی، ہم اس کو تھوڑا سا اور پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک سوسائٹی کے اندر چوری کافی زیادہ ہوتی ہے. اچھا ٹیکنیکلی جو پروفیشنل چوری ہونے میں ممالک ہیں ان کو بھی ذرا سوچئے گا کہ جن ممالک میں، جن کنٹریز میں چوری جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل چوری ہوتی ہے، اس کو بھی ذرا سوچ لیجئے گا. اور کچھ ملک ایسے ہیں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جہاں پر چور کو جب وہ پکڑتے ہیں تو زندہ جلا دیتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں. تو کسی نے پوچھا ہمارے دوست نے جس کی فیکٹری کے اندر چوری ہوئی تھی اور اس کے کسی امپلائی کو پکڑ کے وہ لوگ زندہ جلا رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ایسا ہے کہ کیا آج پہلے دن چوری ہوئی ہے کیا؟ یہاں تو ہر روز چوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے پکڑے میں نہیں آتا، آج یہ بندہ پکڑا گیا ہے، لیکن کیا چوری کل نہیں ہوگی؟ تو کل بھی ہوگی. مجھے معلوم ہے، میں اتنے سال سے یہاں بزنس کر رہا ہوں، یہاں ہر روز چوری ہوتی ہے. تو تم آج اس کو پکڑ لو گے، زندہ جلا دو گے جو مجھے پسند نہیں ہے، کل پھر بھی چوری ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم اس پہ نہیں چلا رہے کہ یہ چوری کیوں کر رہا تھا، یہ چلا اس سے رہے کہ اتنا نان پروفیشنل چوری کیوں کر رہا تھا کہ پکڑا گیا. یہ اس کو سزا پکڑے جانے پر مل رہی ہے، اس کو چوری کرنے پہ سزا نہیں مل رہی، چونکہ ہم سب چور ہیں، ہم سب بھی چوری کریں گے، لیکن اس نے جو چوری کی ہے یہ پکڑا گیا ہے، اس پہ اس کو سزا ملے گی. تو ایسے ایک انوائرمنٹ کے اندر آپ نے پرابلم کو سالو کرنا ہے. پرابلم کیسے سالو کی؟ آپ نے گارڈ بڑھا دیا اور آپ نے پنشمنٹ لگا دی، اور پنشمنٹ بھی کیا لگائی؟ کیپٹل پنشمنٹ. تو کیا چوری ختم ہو گئی اس معاشرے کے اندر؟ نہیں، اس سوسائٹی میں ابھی بھی چوری ہو رہی ہے، زبردست طریقے سے چوری ہوتی ہے. یہ پرابلم سالو نہیں کر پائے گی. تھوڑا سا اس کو ڈیپتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد، محمد وآل محمد. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو آدمی چوری کرتا ہے نا، یہ کسی اپنی نیڈ اور کسی ضرورت کی وجہ سے چوری کرتا ہے. تو چونکہ اس کے اندر ایک نیڈ ہوتی ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو یہ چوری کرنے لگتا ہے. تو ابھی کیا کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگوں کی فائنینشیل نیڈز کو پورا کر دیتے ہیں. آتے ہیں سب کو پیسہ دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ سوسائٹی میں لیسٹ سروائیول کے لیے، بالکل باٹم لائن پہ اگر سروائیول صرف کرنا ہے، اس کے لیے کتنا چاہیے اتنا ہم نے لیا، ہر آدمی کو پکڑا دیا ہاتھ میں.
تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو اگر امپروو کر لیں، اور اس ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو کیسے آپ نے امپروو کیا؟ وہ یہ کیا کہ لوگوں کو ضرورت کے مطابق صرف پیسہ دے دیا، اور کہا کہ بھائی یہ آپ کا پیٹ بھوکا نہیں رہے گا، آپ کے جسم کے اوپر کپڑے رہیں گے، آپ کو رہنے کی چھوٹی سی ایک جگہ مل جائے گی، اب انشاءاللہ تعالی سوسائٹی میں کوئی چوری نہیں ہوگی، چوری نہیں ہوگی۔ اب کیا سوچتے ہیں کہ چوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کنفرم ہوگی، ہوگی۔ کیوں؟ وہ جو جس کو آپ یہ دیں گے وہ اگلے ہی منٹ میں فارغ ہو جائے گا۔ میں ایک اسمپشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں بغیر کسی مقدمے کے، وہ یہ کہ مساوات، ایکوالٹی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے لیکن پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں میں بھی آپ کی خدمت میں ایک مثال دوں گا اور ابھی 5 منٹ میں آپ کا مساوات پہ سے یقین اٹھ جائے گا۔ آپ مساوات کے قائل نہیں رہیں گے۔ آپ مساوات کے اگینسٹ کس چیز کے قائل رہیں گے؟ آپ ایکوالٹی کے اگینسٹ جسٹس کے قائل رہیں گے۔ ایکوالٹی پاسبل نہیں ہے اسلام، جسٹس پاسبل ہے۔ کیسے ایکوالٹی پاسبل کیوں نہیں ہے وہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد وعجل فرجہ، سلام اللہ علیہ، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کسی روایت میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ امام تشریف لائیں گے زمین پہ مساوات قائم کریں گے۔ مساوات یہ ہم لوگ کہتے ہیں، یہ ہم لوگ کہتے ہیں مساوات ہوگا، مساوات نہیں ہوگی۔ روایتوں نے کیا کہا ہے؟ عدل ہوگا، عدل اور انصاف یہ ہوگا، نہ کہ مساوات۔ مساوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب برابر۔ ایکوالٹی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو پاسبلٹی اپنی ایبسولوٹ ٹرم میں استعمال ہوتی ہے یہ خود انجسٹس ہے۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر ایکوالٹی انجسٹس ہے۔ وہ کیسے؟ میں کلاس میں پڑھاتا ہوں، میرے سامنے 25 بچے ہیں، 25 اسٹوڈنٹس ہیں، ہر ایک نے پیپر دیا ہے، ہر ایک کو برابر کے مارکس دے دوں؟ انجسٹس ہے۔ ایکوالٹی ہے یا نہیں ہے؟ ایکوالٹی ہے، لیکن کیا یہ جسٹس ہے؟ نہیں، جسٹس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ پہلے تو ہمارے دماغ سے یہی نکل جائے کہ ایکوالٹی بہت اچھی چیز ہے۔ نہیں، ایبسولوٹ ٹرمز میں جسٹس بہت اچھا ہے، ایبسولوٹلی اچھا ہے، لیکن ایکوالٹی ایبسولوٹ ٹرمز میں اچھی نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دی، یہاں پر ایکوالٹی کسی صورت میں بھی اچھی نہیں ہے۔ اچھا پھر یہاں پر تھیوریٹیکلی ابھی سوچ لیتے ہیں ایکوالٹی کہاں اچھی ہوتی ہے؟ ایکوالٹی اپرچونٹی کو دینے میں اچھی ہوتی ہے، ریوارڈ دینے میں اچھی نہیں ہوتی۔ اپرچونٹی دینے میں ایکوالٹی اچھی ہوتی ہے۔ وہ کیا مطلب؟ وہ یہ کہ تمام 25 اسٹوڈنٹس کو 3 گھنٹے ملیں گے، اپرچونٹی جو دی جا رہی ہے وہ ایکول ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ بس اپرچونٹی کو دینے میں ایکوالٹی یہ اچھی ہے، ریوارڈ دینے میں ایکوالٹی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کیا ایکوالٹی کو مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں پاسبل نہیں ہے اصلا۔ وہ کیسے؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے کیا کیا، دنیا کی ساری ویلتھ کو جمع کیا، لوگوں سے لے لیا، ساری ویلتھ دنیا کے لوگوں سے لے لی، ایک جگہ پہ پائل اپ کر لی، پائل اپ کرنے کے بعد نمبر آف ہیومن بینگ آن ارتھ اس پہ تقسیم کیا، سب کو ایکوالٹی کے ساتھ برابر کے پیسے دے دیے۔ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے؟ شاید دیکھنے میں اچھا لگے، لیکن میں ایک بات پوچھوں گا، 1 سال کے بعد سب کے پاس جو بچے ہوئے پیسے ہوں گے وہ برابر کے ہوں گے؟ نہیں، کنفرم کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور کچھ لوگوں نے 1 سال پہلے جتنا تھا اس کا کئی ٹائمز بنا لیا ہوگا۔ کیوں؟ کچھ لوگوں کی طبیعت کھانے پہ ہوگی، کچھ لوگوں کی طبیعت بنانے پہ ہوگی۔ یہ ایکوالٹی کبھی بھی سسٹین نہیں کر سکے گی، صحیح ہے؟ اچھا دوسرا سال آیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بھائی وہ جو پچھلے سال کام کیا تھا نا وہ دوبارہ کر لیتے ہیں، دوبارہ سب سے پیسے لیے، دوبارہ سب کے اوپر برابر کے تقسیم کر دیے، آپ نے دوبارہ تقسیم کر لیا۔ نیکسٹ ایئر تک آتے آتے پھر دوبارہ ایکوالٹی ہوگی کیا؟ نہیں، پھر ختم ہو چکی ہوگی۔ کیوں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپرچونٹیز برابر کی دی ہیں یا نہیں دی ہیں، اپرچونٹیز آپ برابر کی دیتے رہیں، لیکن وہ جو ہیومن بینگ کے اندر کا جو ڈیفرنس ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟
وہ جو اندر کا ڈفرنس ہے وہ ایکویلٹی کو سسٹین کرنے نہیں دے گی آپ کو. اس کا مطلب ہے ایکویلٹی دیکھنے میں تو اچھا نہ آ رہا ہے, بعض جگہ کے اوپر اچھا بھی ہے. میں نے کہا کہ اپرچونٹیز دینے میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. اگر کچھ بچے ریس لگانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اسٹارٹنگ پوائنٹ سب کا ایک ہونا چاہیے, فنش کی لائن سب کی ایک ہونی چاہیے, یہ اپرچونٹی ایک جیسی ہونی چاہیے. ایک بچہ پیدل بھاگ رہا ہے, ایک کے پاؤں میں دنیا کے بہترین جوتے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر جوتے ہیں تو سب کے پاس جوتے ہونے چاہیے, اور اگر ننگے پاؤں بھاگنا ہے تو سب کو ننگے پاؤں بھاگنا چاہیے. اپرچونٹیز میں, کنڈیشنز میں, سرکمسٹانسز میں اس میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ کہو کہ ریوارڈ میں بھی ایکویلٹی ہونی چاہیے, یہ بات اچھی چیز نہیں ہے. ریوارڈ میں کیا ہونا چاہیے؟ جسٹس ہونا چاہیے, جسٹس ہونا چاہیے. تو یہ خیر یہ تو بیچ میں جسے کہتے ہیں جملہ معترضہ تھا, تاکہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو جسٹس اور ایکویلٹی کے بارے میں اس کو ہم دیکھ سکیں. اب ہم اپنی مثال کی طرف واپس آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. تو صاحب ہم نے کسی سوسائٹی میں چوری کا علاج کرنا ہے, اور چوری کا علاج کرنے کے لیے ہم نے پولیس بڑھا دی ہے, گارڈز بڑھا دیے ہیں, پنشمنٹ بڑھا دی ہے, لیکن چوری ختم نہیں ہوئی ہے. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر لوگوں کو پیسہ دے دیے جائیں, ان کی بیسک نیڈز کو پورا کر دیا جائے تو چوری ختم ہو جائے گی. تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ چوری کم ہو جائے گی لیکن ختم نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کا ہونا صرف نیڈ اور ریکوائرمنٹس کی وجہ سے نہیں ہے, لسٹ کی وجہ سے بھی ہے, لوگوں کے اندر ہرس کی وجہ سے بھی ہے. اور ایک بہت سادہ سی بات ہے وہ, اور ہم لوگ اپنے آپ سے اس سوال کو پوچھ سکتے ہیں, اگر چوری کی وجہ صرف غربت ہے, پاورٹی ہے, تو کیا امیر لوگ چوری نہیں کرتے؟ امیر لوگ چوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ صرف ایک بات ہے کہ چھوٹی چوری نہیں کرتے, بڑی چوری کرتے. گندے طریقے سے چوری نہیں کرتے, اچھے طریقے سے چوری کرتے, پروفیشنلی چوری کرتے ہیں. پھر وہ نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چوری نہیں کرتے. مثلا نہیں آئے گا وہ کھڑکی دروازے کار کا شیشہ توڑ کر اندر سے بیگ نکال کے لے کے جائے گا. نہیں, امیر آدمی ایسا کام نہیں کرتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک جعلی کانٹریکٹ بنا کر بلینز آف ڈالر کمائے گا. وہ یہ کرے گا, وہ آئے گا عراق کے کانٹریکٹ کے اندر کرپشن کرے گا, وہاں سے بلینز کمائے گا, وہ یہ کرے گا. تو امیر آدمی بھی چوری کرتا ہے لیکن طریقے سے کرتا ہے. دیکھ کر کوئی آسانی سے نہیں سمجھ پائے گا کہ بھائی یہ جو چوری ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے. مثال کے طور پر امیر چور کون سا ہوگا؟ جیسے اینرون ہوگا, اچھے طریقے سے چوری کرنے والا. آڈٹ ہونے والی فرم جو ہیں وہ ٹاپ آف دا لائن فرمز تھیں, اور جو مینیجرز تھے وہ دنیا کے بہترین مینیجرز تھے, اور ان میں سے سیلری لینے میں بعض کی سیلری, اینول سیلری $1 ملین سے اوپر جا رہی تھی. لیکن کیا چوری کی تھی صاحب, ماشاءاللہ. اللہ ان چوروں کو خدا ہی سمجھ سکتا ہے, اور تو ہم تو نہیں سمجھ سکتے. تو ابھی کیا پیسہ دینے سے چوری ختم ہو جائے گی؟ نہیں, پیسہ دینے سے چوری ختم نہیں ہوگی. اور اس میں اور بہت ساری نشانیاں بھی ہیں. ہم آج سے 40-50 سال پہلے ایسی سوسائٹیز کو دیکھتے تھے جو ہم سے کہیں زیادہ غریب تھیں اور وہ کم چور تھے, اور اب ہم ایسی سوسائٹیز کو دیکھ رہے ہیں جو ان 50 سال پہلے والوں کے مقابلے میں زیادہ ریسورسز رکھتی ہیں, لیکن چوری ان کے اندر زیادہ ہے, ان کے اندر زیادہ چوری ہے. تو پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنے سے چوری کسی حد تک کم ہوگی لیکن چوری ختم نہیں ہوگی. اب اس میں اگلے سٹیپ میں داخل ہو جاتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. محمد وعجل فرج. تو ہم نے کہیں پر پاکستان سے باہر ایک جگہ کے اوپر بات کی اسی طریقے سے, اور ادھر بات ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ جو باتیں آپ نے کہیں یہ قبول ہے, ایسا نہیں ہوگا, لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹڈ کر دیں تو چوری ختم ہو جائے گی. اگر ایجوکیشن پہ اوپر کام کر لیا جائے تو چوری ختم ہو جائے گی. اچھا, یہ بات دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے. وہ یہ کہ پاکستان میں مثال کے طور پر ایجوکیشن کم ہے. اگر ایجوکیشن کا لیول بڑھ جائے, اب مجھے نہیں معلوم یہاں پہ ایجوکیشن کہتے ہیں یا ایڈوکیشن کہتے ہیں. میں کہیں پہ ایجوکیشن بول رہا تھا تو بعد میں مجلس کے بعد اس نے کہا کہ مولانا یہ آپ غلط اسپیل کریں, اس کو ایڈوکیشن کہتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اب تو میں نے ایڈوکیشن کہا تو میں ایڈوکیشن کہہ دوں گا. پریکٹیکلی میرے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے. تو اب آپ کے ہاں جو بھی ہے, ایڈو ہے ایجو ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا, اس پہ نہیں جائیے گا. جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ ایجوکیشن دیں تو چوری ختم ہو جائے گی.
ہو جائے گی کیا ختم؟ نہیں. ابھی ہم نے جن لوگوں کی بات کی کیا یہ جاہل تھے؟ یہ جو مثلا اینرون کی مثال دی، کیا یہ لوگ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے کیا؟ جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز تھیں یہ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے. اور مثال کے طور پر اپنے ملک کی طرف آتا ہوں، ہمارے ملک کے اندر جو بہت بڑے بڑے چور ہیں کیا یہ جاہل ہیں کیا؟ نہیں، ماشاءاللہ کیمبرج یونیورسٹی تک کے تو پڑھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. بڑے چور کیمبرج یونیورسٹی تک کے پڑھے ہوئے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے پاس. تو اب بڑی چاہیے، ایجوکیشن کی امپورٹنس ہے پاکستان کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر ایجوکیشن کے اوپر کام ہونا چاہیے. میں خود یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن کوئی مجھ سے پوچھے اس سے چوری ختم ہو جائے گی؟ اس سے چوری ختم نہیں ہوگی. اب کوشچن باقی ہے، چوری ختم کس سے ہوگی پھر؟ اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو میں بریک دیتا اور بریک دینے کے بعد پیپر سے آپ کی اوپینین لکھواتا کہ آپ کے ذہن میں سوسائٹی میں چوری ختم ہوگی کیسے. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مجلس ہے، اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اور ابھی تک بھی میں جو کر چکا ہوں وہ اس فارمیٹ کے خلاف ہے. میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اوپینینز کیا آ رہی ہیں لوگوں کی. ایک اوپینین آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، دنیا کی کچھ ممالک ہیں جہاں پر رشوت بہت کم ہے، کرپشن بہت کم ہے، اور ان ممالک میں تقریباً جو سب سے اوپر ممالک ہیں ان میں اسکینڈینیوین کنٹریز کا اچھا ریپیوٹیشن ہے، بہت اچھا ریپیوٹیشن ہے. تو مثال کے طور پر میں نے وہاں پر کم دیکھا ہے. صحیح، میں جیسا آدمی ٹریول کرتا ہے تھوڑا بہت تو کچھ چیزیں مجھے بھی دیکھنے کو سننے کو مل جاتی ہیں مثال کے طور پر. لیکن وہاں پر کوئی چیز ایسی سننے کو بھی نہیں مل پا رہی کہ لوگ بتاتے ہوں کہ یہاں پر ہے. مثلا آسٹریلیا میں سننے کو ملتی ہے، یہاں پر سننے کو ملتی ہے. دوسرے ممالک کا تو ذکر ہی جسے کہتے ہیں بیکار ہو جائے گا. مثلا سینٹرل یورپ اور یہ سب، ان سب میں سننے کو ملتا ہے، لیکن اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر سننے کو نہیں ملتا کہ وہاں پر ہوتی ہے. اچھا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس کے بھی جو انڈیکس ہے اس کے اندر بھی اسکینڈینیوین کنٹریز کا اچھا مقام ہے. تو اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے ایک جو میرا خیال میں شاید ناروے تھا، مجھے یاد نہیں ہے، اس کی ایک ٹیم پاکستان آئی یہ بات دیکھنے کے لیے کہ یہاں کرپشن کیوں ہے. اچھا، وہ کیوں دیکھنے کے آئے تھے کرپشن کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں اس کا وائرس ہمارے یہاں نہ آنے والا ہو. صحیح ہے، تو وہ پہلے سے دیکھنے آئے تھے کہ یہاں پر کرپشن کیوں ہے. اچھا، انہوں نے سارا جو کچھ کام کیا وہ چلے گئے، اور وہ جانے سے پہلے ایک پاکستانی رائٹر نے ان سے ایک ملاقات کی اور اس نے کہا کہ کچھ تو بتا کے جاؤ کہ کرپشن ہے کیوں یہاں پر. تو اس نے جو فائنڈنگز تھیں اس کو سمرائز کیا، اور اس نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی جو کسی کی ایکسپیکٹیشن میں نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کہا یہاں پہ کرپشن اس لیے ہے کہ یہاں پر غریب کا احترام نہیں ہے. یہاں پر جو شخص غریب ہے اس کی رسپیکٹ نہیں ہے. چونکہ غریب کی رسپیکٹ نہیں ہے لہذا غریب آدمی اپنے اندر یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو تاکہ مجھے بھی رسپیکٹ ملے. اور اگر اس کو پیسہ صحیح طریقے سے نہیں ملتا ہے تو وہ پیسہ غلط طریقے سے لاتا ہے. کیا لینے کے لیے؟ رسپیکٹ لینے کے لیے. اور رسپیکٹ نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ رسپیکٹ کی ڈیزائر نیچرل ہے. صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی رسپیکٹ تو سب کو چاہیے. اگر وہ غریب بستر کے لیے، بیڈ کے لیے، گھر کے لیے پیسہ لاتا نا تو ہم کہتے ہیں ہم پیسہ دے دیں گے تو پھر وہ غلطی نہیں کرے گا. لیکن اس کو بیڈ کے لیے نہیں چاہیے پیسہ، گھر کے لیے نہیں چاہیے، اس کو چاہیے رسپیکٹ کے لیے. رسپیکٹ کی خواہش ایبسلوٹلی نیچرل ہے، ایبسلوٹلی نیچرل ہے. اچھا، اس نے کہا کہ یہ جو غلطی آپ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایکوالٹی نہیں ہے، جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. ان کے ہاں بھی ٹھیک ہے، کافی حد تک بہتر ہے، لیکن ایکوالٹی وہاں پر بھی نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے. تو اس نے کہا جو آپ غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنی ان ایکوالٹی کے اندر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں. اگر آپ غریب آدمی کو رسپیکٹ دے دیں، اگر آپ غریب آدمی کو رسپیکٹ دے دیں تو یہ غریب آدمی کرپشن نہیں کرے گا، یہ چوری نہیں کرے گا. اچھا، یہ کیا ڈائنامکس ہیں اس کے؟ اگر غریب کو رسپیکٹ مل گئی تو چوری کیوں نہیں کرے گا، کرپشن کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے جواب اس طرح سے دیا کہ یہ جو کرپشن کو جو ایلیمنٹ اور فیکٹر روکتا ہے وہ ایکسٹرنل نہیں ہے، وہ سارا انٹرنل ہے. جو کرپشن کو روکنے والا ایلیمنٹ ہے وہ باہر سے نہیں آ سکتا،
چونکہ مثال کے طور پر اگر میں بیوروکریسی کے اندر ہوں تو میں رولز کو مولڈ کرنے کا ایکسپرٹ ہوتا ہوں. آپ کتنا ہی رولز ریگولیشن میرے اوپر لگائیں گے، میں اس کو کچھ نہ کچھ ٹویسٹ کروں گا، اور ٹویسٹ کرنے کے بعد کرپشن کر لوں گا. وہ پرابلم نہیں ہے. تو یہ بیوروکریسی کو کرپشن سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ ایک انر ایک تقوی. اب وہ ظاہر غیر مسلم میں تقوی تو نہیں آئے گا. تو اس نے کہا کہ اس کا جتنا بھی روکنے کا ایلیمنٹ ہے، ڈائنامکس ہیں، وہ ساری اندر سے آتی ہیں. اچھا، اگر آپ غریب کو رسپیکٹ نہیں دیتے تو اس میں کیا پرابلم آتی ہے؟ جب کسی کو رسپیکٹ نہیں ملتی، اب بالکل کور یہاں پر ہے، جو بالکل اس کا مین تھیم ہے وہ یہاں پر ہے. جب غریب کو رسپیکٹ نہیں ملتی نا تو وہ اپنی دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے. ذلیل ہوتا ہے. ایک دفعہ سوسائٹی میں ذلیل ہوا، دوسری دفعہ ذلیل ہوا. جب وہ بار بار ذلیل ہوتا ہے تو وہ اپنی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے. جب وہ اپنی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے تو اس کے اندر کے سارے اسٹینڈرڈز کولیپس کر جاتے ہیں. جب اس کے اندر کے اسٹینڈرڈز کولیپس کر جاتے ہیں تو وہ کمینہ پن دکھائے گا. وہ کمینہ پن کیسے دکھائے گا؟ کرپشن کر کے. وہ پاگل پنہ دکھائے گا. کیوں؟ اس کے اندر کی جو سیلف رسپیکٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اچھا، سیلف رسپیکٹ کس نے ختم کی ہے؟ یہ باہر والوں نے اس کو ذلیل کر کر کے ختم کی ہے. صحیح ہے. بس باہر والوں نے کیا کیا؟ جو طاقتور تھے، جو مثال کے طور پر ویلدی تھے، پاورفل تھے، فیمس تھے، انہوں نے اس کو، جس کے پاس ویلتھ، پاور اور فیم نہیں تھی، اس کو بے عزت کیا. اس کو بے عزت کیا. یہ ایک دفعہ بے عزت ہوا، اپنے اندر شریف تھا، اوپر سے بے عزتی ہوئی. ایک اور دفعہ بے عزتی ہوئی، اندر کی شرافت کم ہو گئی. جب باہر بار بار بے عزت ہوا تو اندر کی شرافت ختم ہو گئی، اندر سے بھی ذلیل ہو گیا. اب جب اندر سے ذلیل ہو گیا نا، تو جس کو معذرت کے ساتھ کہتے ہیں جب وہ برہنہ ہو گیا، اب جب وہ ذلیل ہو گیا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب میں جو بھی کمینہ پن کر سکتا ہوں میں کروں گا. پھر وہ کرتا ہے، اور کوئی ایلیمنٹ، کوئی فیکٹر اس کو اندر سے روکنے والا نہیں ہوتا. اچھا، یہ کس نے ختم کیے تھے؟ باہر والوں نے. اچھا، اس میں بلیم کس کو آئے گا؟ غریب کو آئے گا یا امیر کو آئے گا؟ امیر کو آئے گا. غریب کب غریب کی بے عزتی کرے گا؟ یہ تو امیر ہے جو غریب کی بے عزتی کرے گا. یہ پاورفل ہے جو دوسرے کی بے عزتی کرے گا. یہ وہ جس کے پاس فیم ہے وہ بے عزتی کرے گا دوسرے کی. تو ساری بات کہاں پر آ گئی؟ ساری بات یہ آ گئی کہ اگر تمہیں سوسائٹی میں چوری روکنی ہے نا، کرپشن روکنا ہے، یہ پولیس سے نہیں رکے گا، سرویلنس سے نہیں رکے گا، پنشمنٹ سے نہیں رکے گا، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ سے نہیں رکے گا، یہ ایجوکیشن سے بھی نہیں رکے گا. یہ کیسے رکے گا؟ یہ سیلف رسپیکٹ سے رکے گا، جب آپ دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے. صحیح ہے. اب دیکھیں ڈیپتھ کہاں تک آ گئی. صحیح. اب اس چیپٹر کو آپ نے لیا، اب آئیے اسلام کے اندر. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم ایک سواری پہ بیٹھے ہو اور تمہارے سامنے ایک آدمی پیدل ہے تو کون پہلے سلام کرے؟ جو سواری پر ہے. جو سواری پر ہے وہ پہلے سلام کرے، جو پیدل ہے وہ جواب دے گا. کیوں بھائی؟ ہمارے ہاں اگر ایک آدمی زیادہ پاورفل ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر تو وہ پہلے سلام کرتا ہے، یہ جس کے پاس پاور نہیں ہوتی وہ سلام کرتا ہے. مثلا اگر ایک کمپنی کا مینیجر اپنے آفس کے اندر گھسا ہے تو چپڑاسی پہلے سلام کرے گا یا مینیجر پہلے سلام کرے گا؟ چپڑاسی کرے گا. بلکہ وہ تو اپنی سیٹ پہ بیٹھ بھی نہیں پائے گا، بیٹھے گا تو فائر ہو جائے گا کہ تو رسپیکٹ ہی نہیں کرتا ہے ہماری. صحیح. اچھا، اب یہ جب میں اندر آیا، مثلا میں اپنے آپ کو گندے رول میں لے لیتا ہوں، میں مینیجر تھا، میں اندر آیا اور میں نے دیکھا کہ میرا چپڑاسی مجھے سلام نہیں کر رہا، اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی تیری حیثیت کیا ہے؟ جب میں کل سے اندر آؤں نا تو تو بھاگ کر آیا کر، میرا بریف کیس پکڑا کر اور مجھے سلام بھی کیا کر، اور جب تک میں کھڑا ہوں تو کھڑا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ میں نے کر لیا. جب میں یہ کروا رہا ہوتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. اچھا، اس کے بعد جب یہ میرا چپڑاسی کمینہ پن دکھائے گا اور کرپشن دکھائے گا، اب اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ ہاں، اس وقت یاد نہیں آتا کہ میں نے کیا تھا. صحیح ہے. اچھا، اب اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام بیسک کانسیپٹس پہ کام کرتا ہے. کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے. یہ جملہ بہت عجیب ہے. نہیں کہا ہم نے مسلمانوں کو کرامت دی ہے، ہم نے مسلمانوں کو شرافت دی ہے، نہیں کہا ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے، آدم کی تمام اولادوں کو کرامت دی ہے. تم اس کا انکار مت کرو
کسی کی انسلٹ نہیں کر سکتے. اسلام میں بدترین جرم جو قرار دیا جاتا ہے وہ کیا دیا جاتا ہے؟ کسی کو ذلیل کرنا. یہ بدترین جرم ہے. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں سے ہے. انسانوں کو ذلیل کرنا گناہ کبیرہ میں سے. کیوں؟ کیونکہ دین کو ایک بات پتا ہے کہ یہاں سے جو ٹریگر ہوگا اور جو ایفیکٹ کریٹ ہوگا یہ پوری سوسائٹی کو لے کے ختم کر دے گا. یہیں پہ بلاک کرتا ہے. تو میں نے سوال یہاں سے ریز کیا تھا کہ جو دین کامل ہے 1400 سال پہلے آیا تھا، یہ پرابلم سالو کیسے کرتا ہے؟ یہ اوپر سے سالو نہیں کرتا، یہ روٹس میں سے سالو کرتا ہے. یہاں پہ سالو کرتا ہے. اچھا، اس کا تعلق کل کی بحث سے کیا ہے؟ کل کی بحث سے تعلق یہ ہے کہ جب ہم اوپر رہتے ہیں نا احکام پر، اور ایتھکس، مورلز اور بلیفز پہ کام نہیں کرتے، تو ہم اوپر کو صحیح کرتے رہتے ہیں، نیچے کو خراب کرتے رہتے ہیں، اور سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ جو دنیا کے مسلمان ہیں نا وہ اتنے گندے ہیں. ہاں، مسلمان گندے ہیں اور ان میں تم بھی شامل ہو. تم نے شروع کیا تھا، گند تم نے پھیلانا شروع کی تھی. کیوں؟ یہ جو گند پھیلتی ہے یہ کمزور پھیلاتا ہے یا طاقتور پھیلاتا ہے؟ طاقتور پھیلاتا ہے. غریب کی جو ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ غریب کرتا ہے یا امیر کرتا ہے؟ امیر کرتا ہے. عزیزان محترم، اگر اس سوسائٹی میں جرم ہے نا تو جرم کے بانی طاقتور ہیں، کمزور نہیں ہے. بعد میں کمزور جرم کرتا ہے لیکن بانی طاقتور ہوتا ہے. تو ابھی مثال کے طور پر اس کو صحیح کرنا ہے دین کی روشنی میں تو کیا کریں؟ میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بہت سادہ سا کام ہے. مثال کے طور پر آپ جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ سے اسٹیٹس میں جو کم لوگ ہیں ان کو آپ ریسپیکٹ دینا شروع کر دیں. انہیں آپ ریسپیکٹ دیں. اگر آپ نے ان کو ریسپیکٹ دی تو وہ آپ کے خلاف کرپشن نہیں کریں گے، اگر آپ انہیں ریسپیکٹ دے رہے ہیں. اچھا، اگر آپ ریسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں تو پھر موسٹ پروبیبلی یہ کرپشن کرے گا. یہ کرپشن کرے گا. اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور یہ کام دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے. کون سا کام؟ کہ ایک آدمی طاقتور ہو اور کمزور کو ذلیل نہ کرے. ایک آدمی دولت مند ہو اور غریب کی عزت کرے. ایک آدمی مشہور ہو اور گمنام کو بے احترامی نہ دے. یہ نہیں ہوتا. ایک آدمی جو مشہور ہوتا ہے وہ اگر کوئی گمنام اس کے سامنے آئے اور کہے کہ بھائی میں تیرا بھائی ہوں، تو وہ اس کو بھگا دے گا، کہے کہ میں تجھے نہیں پہچانتا. جائیں سے who cares. یہ ایک کام شروع ہو گیا. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا صرف نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادتیں کرو، دعائیں پڑھو. یہ سب اسلام سب سے پہلے بلیفز کے لیول پر روٹ میں جا کر کچھ چیزوں کو صحیح کرتا ہے. مثلا اس نے کیا صحیح کیا؟ اب اس پرابلم کو سالو کرنے کی طرف دیکھتے ہیں. اسلام آیا، اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کہا کہ بھائی یہ جو تم لوگوں نے کالا گورا، عرب عجم اور غریب امیر، یہ سب جو تم نے بنایا یہ سب غلط ہے. یہ سب غلط ہے. ایکویلٹی کو نہیں کہا اس نے، جسٹس کو کہا. اس نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امیر سارے پیسے نکالیں غریبوں کو دے دیں، نہیں، یہ نہیں کرو. یہ رکھو اپنا پیسہ اپنے پاس، لیکن ایک اور کام کرو. تم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تمہیں الاؤ نہیں ہے تمہیں غریب آدمی کی انسلٹ کرو. یہ تمہیں الاؤ نہیں ہے. دین پیسہ نہیں مانگ رہا ہم سے، دین ہم سے رسپیکٹ مانگ رہا ہے. پیسہ مانگتا ہے ایک لیول کے اوپر کہ بھائی اتنا دے دو تاکہ تمہارا باقی پیسہ بچ جائے، ورنہ وہ بھی جائے گا. لیکن سب سے پہلی چیز جو ہم سے مانگتا ہے وہ کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے رسپیکٹ کرو. تو مثلا فرض کرو قرآن کریم فرماتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. ایک طرف سے اتنا کہتا ہے انفقوا انفقوا انفقوا، صدقہ دو صدقہ دو، بہت کہتا ہے صدقہ دو. میں نے پتہ نہیں کتنی آیتیں دیکھی ہیں جس کے اندر صدقے کے اوپر بات، پورے صفحے صدقے کے اوپر بات چل رہی ہے. اور جہاں صدقہ مانگتا ہے وہاں دو کام کرتا ہے. ایک تو کہتا ہے صدقہ دو اس مال میں سے جو میں نے تم کو دیا تھا. قرآن کریم جب صدقہ مانگتا ہے نا تو ایک سٹائل سے مانگتا ہے. جب کہتا ہے صدقہ دو تو پہلے تمہارے اور میرے دماغ سے یہ نکالتا ہے کہ مال میرا ہے، خدا کیوں مانگ رہا ہے. سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھاتا ہے کہ یہ مال تیرا ہے ہی نہیں، اصلا یہ مال میں نے تجھے مما آتاکم، جس کو خدا نے تمہیں دیا ہے
اس میں سے دو. تو جب پہلے کہتا ہے انفقو صدقہ دو تو کہتا ہے اس میں سے دو جو ہم نے تم کو دیا ہے. اور دوسری بات کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اپنے صدقے کو دوسروں پر احسان جما کر ضائع نہیں کرنا. صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم نے اگر مال دیا اور دوسرے کو بے عزتی دی تو مال اپنے پاس رکھو، اس پیسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس ایک اور بات ہے، خدا کو مال چاہیے یا رسپیکٹ؟ رسپیکٹ. مال دیتے ہو دو، نہیں دیتے نہ دو، لیکن اگر تم نے رسپیکٹ نہیں دی تو تمہارا کام ختم، پھر تم زندہ نہیں رہو گے. اور ہم لوگ جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں خدا کے دین کو پیسہ دے کے بھی ٹالا جا سکتا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہماری یہاں پر ہے. ہم روٹس پہ کام نہیں کر رہے، ہم لوگ سامنے سامنے کام کر رہے ہیں. تو ہمارا پیسہ دینے والا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے چندے میں 100 روپے ڈالے، خدا نے کہا تھا 100 کے 700 کر دے گا تو مجھے 700 روپے ملنے والے ہیں. اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ جو خدا نے کہا تھا دو، وہ رسپیکٹ کے ساتھ کہا تھا. اب زیادہ تر اپنی ذرا دیکھنا این جی اوز وغیرہ جو ہماری کام کر رہی ہیں وہ لینے والے میں سے کچھ رسپیکٹ چھوڑتی ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں کہ ہم کس طرح بالکل اپنے کاز کے اگینسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی کاز کے اگینسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب آپ کو اب تک آتے آتے ایک بات میں اگر کلیئر کر پایا ہوں وہ یہ کہ اسلام نے اس کرپشن کا سلوشن رسپیکٹ کے اندر دیکھا ہے. صحیح ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے احترام کا، رسپیکٹ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ پیسہ نہیں ہے، رسپیکٹ کا اسٹینڈرڈ پاور نہیں ہے، رسپیکٹ کا اسٹینڈرڈ فیم نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رسپیکٹ کا اسٹینڈرڈ تقوی ہے. صحیح ہے. اچھا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو خدمت میں ساری چین بتائی کہ کس طرح کرپشن کو اور چوری کو ختم کرنے پیسے نہیں کام آتے ہیں، یہ نہیں کام آتا، وہ نہیں کام آتا، رسپیکٹ کام آتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں جس میں آپ دیکھیے گا کہ کچھ لوگ غربت ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے کام سے غربت بڑھا رہے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں. وہ ایک سینیریو ہے. سینیریو اس طریقے سے فرض کریں صاحب میں نے فنڈ ریزنگ کا ایک پروگرام کیا ہے. فنڈ ریزنگ کا ایک پروگرام کیا ہے، پورا آڈیٹوریم مثال کے طور پہ لوگوں سے بھرا پڑا ہے، پورا ہال بھرا پڑا ہے. میں نے اس میں فنڈ ریزنگ کی ہے اور فنڈ ریزنگ میں میں اعلان کرتا ہوں کہ بھائی جو مثال کے طور پر ایسے میں کہہ رہا ہوں جو $5,000 سے اوپر دے گا وہ اسٹیج پر آئے گا اور اس کا نام اناؤنس ہوگا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، روٹین میں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے $5,000 دینے والے کو اسٹیج پر بلا کر اس کا نام اناؤنس کیا ہے تو یہ آپ نے رسپیکٹ دی ہے نا اسے. اس رسپیکٹ کی بیس کیا ہے؟ پیسہ. اچھا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ اگر میری پاکٹ میں بھی پیسہ ہوتا تو آج یہ جو فیم اس کو مل رہی ہے یہ مجھے ملتی. صحیح ہے. اب اگر اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اور اس کو فیم چاہیے اور رسپیکٹ چاہیے جو بہت نیچرل ہے تو یہ کیا کرے گا؟ کرپشن کرے گا، چوری بھی کرے گا. اچھا آپ نے غربت ختم کرنے کے لیے فنڈ ریزنگ کی اور اس فنڈ ریزنگ میں غربت اور بڑھا دی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ڈائنامکس پتہ ہی نہیں تھے، آپ کو انٹریکشنز پتہ ہی نہیں تھے. آپ بہت سادگی سے آئے اور آپ نے سمجھا غربت ختم کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، میں فنڈ ریزنگ کروں گا، جو زیادہ پیسہ دے گا اس کا نام اناؤنس کر دوں گا اور جب میں یہ کام کروں گا تو معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی. آج تک تو نہیں ہو پائی اور اس طرح ہوگی بھی نہیں، ہوگی بھی نہیں. صرف کیا کرنا پڑے گا؟ ہم یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کوئی ایسا پروگرام کریں جس میں غریبوں کو رسپیکٹ دے دیں. اب میں ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو، صحیح، تاکہ آپ کے بھاری دماغ کے اوپر تھوڑا سا آسان وقت بھی آ جائے. ٹھیک ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک بادشاہ نے ایک مدرسہ بنایا. ایک شہر میں ایک مدرسہ بنا تھا بہت اچھا. میں اس شہر میں گیا، نام نہیں لینا چاہ رہا چونکہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ پہ سن لیتے ہیں تو پھر آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. تو میں ایک شہر میں گیا، وہاں بہت اچھا مدرسہ بنا ہوا تھا. اس مدرسے میں بچے جو تھے وہ سارے ایسے ہی تھے جیسے معمولاً ہوتا ہے پاکستان میں کہ مدرسوں میں کوئی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بچے نظر نہیں آئے. البتہ کچھ مدرسوں میں بہت ٹیلنٹڈ بچے بھی ہوتے ہیں لیکن اس مدرسے میں مجھے ٹیلنٹڈ بچے سمجھ میں نہیں آئے.
اچھا، عجیب المیہ یہ تھا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اس شہر میں یہ مدرسہ ہے، اس شہر کے کتنے بچے ہیں؟ تو بولو 100 میں سے 5 بھی نہیں تھے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ تو جس نے مدرسہ بنایا تھا وہ ایک گروپ تھا، اس گروپ کا ایک ریپرزنٹیٹو وہیں پہ کھڑا تھا، تو اس نے مجھے یہ لطیفہ سنایا، لطیفہ یہ تھا کہ بادشاہ نے ایک مدرسہ بنایا، ایک بہت بڑے عالم کو بلایا اور اس سے کہا میں تم کو اتنا فنڈ دوں گا، اتنے دوں گا، تم ایک مدرسہ بناؤ، عالی شان مدرسہ، بہترین بلڈنگ بناؤ۔ تو بھائی اس نے مثلا اتنے $1 ملین کی ایک بلڈنگ کھڑی کر دی، وہ اتنے $1 ملین کی بلڈنگ کھڑی ہو گئی اور وہ مدرسے نے کام کرنا شروع کیا۔ تو کبھی کسی بادشاہ کو خیال آیا، اس بادشاہ کو، کہ وہ جو ہم نے مدرسہ بنایا تھا اتنا پیسہ بھی اس پہ لگا تھا، تو اس کے عالم کو بلاؤ ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ہوا کیا اس کے ساتھ۔ تو اس نے عالم کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا مدرسہ کیسا چل رہا ہے؟ اس نے کہا سرکار مدرسہ تو بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مدرسے میں کون پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بھئی وہ جو کیا نام اس کا، جو جوتے ٹانکنے والا ہوتا ہے، موچی، اس کا بیٹا ہے وہاں پر، اور ایک جناب علی وہ جو لوہار ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بلیک اسمتھ، لوہے کو پیٹنے، اس کا بیٹا ہے، اور ایک کارپینٹر ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی اتنا مہنگا مدرسہ بنایا ہم نے تمہارے لیے اور تم نے سارے 3rd کلاس سوسائٹی کے بندے لا کے جمع کر دیے وہاں پر، یہ بتاؤ ہمارے جو کمانڈرز ہیں ان کا کوئی بیٹا ہے؟ اس نے کہا نہیں سر، کمانڈر کا تو کوئی بیٹا نہیں آیا۔ تو اس نے کہا جو کورٹ میں اتنے بیٹھے میں ایڈوائزرز وغیرہ، ان کا کوئی بیٹا آیا؟ اس نے کہا سرکار اس کا بھی کوئی بیٹا یہاں پر نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ تم تو بہت ہی نااہل ثابت ہوئے۔ اس نے کہا کہ سرکار اگر میں، وہ جو وہاں پہلے ایک جملہ ہوتا تھا، جان کی امان پاؤں، یعنی اگر آپ میری جان کو سیکیور کر دیں کہ آپ ضائع نہیں فرمائیں گے تو میں آپ سے کچھ عرض کروں۔ اس نے کہا کہ ہاں بولو۔ تو اس نے کہا کہ سرکار اگر آپ ایک کام کر لینا تو کل سارے کمانڈرز اور ایڈوائزر سب کے بیٹے وہیں بیٹھے ہوں گے۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ کہنے لگا سر کل آپ آ جائیں ہاتھی لے کر میرے مدرسے، میں ہاتھی پہ بیٹھوں گا اور آپ ہاتھی کی رسی پکڑ کر مجھے اپنے دربار لے آئیے، اور میں دربار میں آؤں تو آپ اپنے تخت کے برابر میں مجھے بٹھا دیجیے گا۔ ایک دفعہ یہ کر دیں۔ کہنے لگا سارے جو یہ آپ کے کمانڈرز ہیں، ایڈوائزرز ہیں، ان سب کے بچے میرے مدرسے میں ہوں گے۔ اچھا پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہ تھی کہ جو مدرسے کا عالم تھا وہ بادشاہ کی جوتی کی نوک پہ تھا۔ اب بلڈنگ بننے سے رسپیکٹ نہیں آئی نا، تو کوئی اپنے بچے کو کیوں بھیجے گا؟ میں آپ کو 30 سال کے ایکسپیرینس سے ایک بات بتا رہا ہوں، چونکہ یہاں پہ ابھی مولانا یہاں کے ہیں نہیں یہاں پر، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے عالم کو اپنا امپلائی سمجھا ہوا ہے تو میں قسم کھاؤں گا کہ آپ کا جنریشنز کا دین ختم ہو جائے گا، آپ کی نیکسٹ جنریشنز میں دین ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے عالم کو نوکر سمجھا ہے، اور جب آپ عالم کو برابر کی رسپیکٹ دیں گے، اور سامنے کی نہیں کہ اس کے سامنے یوں جھکتے رہیں بعد میں اس کی بے عزتی کرتے رہیں، برابر کی رسپیکٹ دیں گے، تب آپ کے بچوں میں دین باقی رہے گا، ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ اگر میرے گھر میں 2 ٹیچرز آتے ہیں، ایک بچے کو قرآن پڑھاتا ہے، ایک بچے کو میتھمیٹکس پڑھاتا ہے، کس کی سیلری زیادہ ہوگی؟ کس کی رسپیکٹ زیادہ ہوگی؟ اگر چھٹی کرنا پڑے تو کون پہلے چھٹی کرے گا؟ پھر بچہ قرآن کو احترام دے گا، دین کو رسپیکٹ دے گا؟ پاگل ہے کہ ایسی چیز کو رسپیکٹ دے جس کا باپ بھی رسپیکٹ نہیں دے رہا ہے، کیوں دے گا؟ ہم نے دین کو کھلونا سمجھا ہوا ہے کیا؟ ہم نے دین کو ورڈ سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے دین کو ریچول سمجھا ہوا ہے؟ دین سبسٹینشل ہے، اور اس سبسٹینس کو اگر رسپیکٹ نہیں ملے گی دین نہیں بچے گا، دین مرے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ دین نہیں مرے گا، دینداری مرے گی، ہماری دینداری مر رہی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے؟ وہاں سے کرنا ہے جو سب سے سخت کام ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو رسپیکٹ دو، اس کو نوکر مت سمجھو۔ اور بدقسمتی سے ہم $10 ملین کی مسجد بنا دیں گے لیکن عالم کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب ہے مسجد بھی خالی رہے گی، پھر مسجد بھی نہیں چلے گی۔
یہ ہم لوگوں کا ایک پرابلم ہے. اس پرابلم کو اگر آپ نے ایڈریس نہیں کیا تو پھر دین خطرے میں ہے. پھر دین خطرے میں. کیوں؟ کسی کو بھی کوئی ایک انسان دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو مجھ سے یہ کہے مجھے رسپیکٹ نہیں چاہیے. مجھے نہیں مل سکتا. کوئی انسان جیل کے اندر پڑا ہوا جو قیدی ہے اس کو رسپیکٹ نہیں چاہیے کیا؟ اس کو بھی رسپیکٹ چاہیے. سب کو رسپیکٹ چاہیے. اور اب میں اور آپ یہ میں نے سارا آپ کے سامنے کھول کے بول دیا، کھول کے بالکل بتا دیا کہ اگر دین کی محبت ہے نا تو آپ کو کرنا کیا ہے. اور اچھا اب ہم لوگ اس کو رسپیکٹ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک رسپیکٹ کا کرائیٹیریا تقوی نہیں ہے. ہمارے نزدیک اندر رسپیکٹ کا کرائیٹیریا پھر وہی دولت ہے، پھر وہی پاور ہے، پھر وہی فیم ہے. اس وجہ سے ہم ایک عام متقی انسان کو رسپیکٹ نہیں دیتے. مجھے 30 سال ہو گئے، میں جیسے جیسے میری فیم بڑھ رہی ہے ویسے ویسے لوگوں کی رسپیکٹ بڑھ رہی ہے. اچھا بھائی، جب میرے پاس فیم نہیں تھی تو کیا میرے پاس علم نہیں تھا؟ جب فیم نہیں تھی تو میں اللہ کا بندہ نہیں تھا کیا؟ اب جب کہ میرے پاس تھوڑی بہت فیم آئی تو مجھے رسپیکٹ مل رہی ہے. تو میں پاگل ہوں جو میں سمجھوں گا کہ یہ رسپیکٹ دین کی وجہ سے مل رہی ہے؟ نہیں، یہ رسپیکٹ کہیں اور سے مل رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دین میں بھی بے دینی کر رہے ہیں. ہم دین میں بھی ان سٹینڈرڈز پر عمل کر رہے ہیں جو دین نے نہیں کہے ہیں. یعنی مثلا علم کا احترام کر رہے ہیں یا شہرت کا؟ علم کا احترام نہیں کر رہے، شہرت کا کر رہے ہیں. دین میں بھی بے دینی کر رہے ہیں. اب بھائی جب تم دین میں بھی بے دینی کرو گے تو دین بچے گا کہاں پر؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں اس دین پہ جان بھی قربان ہے. جان قربان نہیں کرو، تھوڑی سی رسپیکٹ دے دو. جان بعد میں قربان کر لینا، پہلے رسپیکٹ دے دو. کیوں؟ رسپیکٹ دینا جان سے زیادہ سخت پڑ جاتا ہے بعض اوقات. جان دینے سے زیادہ سخت پڑ جاتا ہے. عزیزان محترم، ہم لوگ جب جو بولتے ہیں نا تو ہم لوگ اردو میں بعض اوقات کہتے ہیں دست بستہ معذرت چاہتا ہوں. دست بستہ معذرت چاہتا ہوں مطلب دست کہتے ہیں ہاتھوں کو، بستہ کہتے ہیں بند، یعنی ہاتھ باندھ کے معذرت چاہتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معمولاً جو کہہ رہا ہوتا ہے نا میں 10 بستہ معذرت چاہتا ہوں، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پھر میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ میں 10 بستہ بغیر ہاتھ باندھے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو میں 10 بستہ بغیر ہاتھ باندھے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا وقت سخت طریقے سے لیا، لیکن یہ ریالٹی ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. جو ریالٹی کو اگنور کرتی ہیں قومیں وہ بیوقوف ہوتی ہیں. ہم بیوقوف نہیں ہیں، ہم لوگ عقل مند ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ بھی عقل مند ہیں، آپ عقل مند ہیں، میں بھی عقل مند ہوں. ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہاں، گراؤنڈ کے اوپر یہ مسٹیک ہو گئی ہے. البتہ کیا اس کا مطلب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب ایسے ہی ہیں؟ نہیں، زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں، سب ایسے نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف تقوی کا احترام کر رہے ہیں. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ متقی کے پاس شہرت ہے یا متقی کے پاس شہرت نہیں ہے، متقی کے پاس ریسورسز ہیں یا متقی کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. وہ لوگ تقوی کا احترام کر رہے ہیں. جو تقوی کا احترام کر رہا ہے نا وہ دین خدا پر ہے، اور جو تقوی کا احترام نہیں کر رہا ہے، الٹی سیدھی چیزوں کا احترام کر رہا ہے، وہ دین خدا سے دور جا رہا ہے. دین خدا سے دور جا رہا ہے. اور یہ جو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں نا ہم اپنی اگلی نسلوں کے لیے فکر مند ہیں، اگلی نسلوں کے لیے فکر مند ہیں، کاش ہمیں یہ پتہ چلتا کہ وہ جو فکر مند ہونا چاہیے ہمیں، وہ کہاں پہ ہونا چاہیے. ہمیں کہیں اور بھی فکر کرنا چاہیے. اگر اگلی نسل کے دین پہ فکر مند ہے نا تو اس کے لیے یہ تو جو ہمیں کرنا ہے وہ کر ہی رہے ہیں، اصل کہیں اور کرنا پڑے گا، اصل میں کہیں اور کرنا پڑے گا. اور یہ جو سب بچے ہوتے ہیں یہ بڑے استاد ہوتے ہیں، بچے بڑے ماسٹر ہوتے ہیں. یہ اپنے والدین کی ایک ایک بات کو پک کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کو. تو مثال کے طور پر اگر آپ نے گفتگو میں بھی کبھی ایسی کوئی بات کہہ دی جو ٹیڑھی تھی، دین کے سٹینڈرڈز میں صحیح نہیں تھی، آپ کا بچہ پک کرے گا، آپ کا بچہ فوراً پک کرے گا. تو جو میں نے آپ کو مثالیں دی نا کہ اگر آپ کے پاس ٹیوٹر 2 ٹائپ کے آ رہے ہیں تو بچہ آپ کے بیہیویئر کو دیکھ کر فوراً سمجھ جائے گا کہ کس کو رسپیکٹ ملنی چاہیے، کس کو نہیں ملنی چاہیے. پھر وہ بھی وہی کرے گا، پھر وہی ڈرامے کرے گا. پھر وہ اچھا اگر آپ صحیح کام کر گئے
تو پھر الحمدللہ رب العالمین پھر کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ بہت وقت لیا میں نے، آپ کا درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اب ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا یہ لگا ہوگا کہ میں نے سخت کیا کام، اور شاید لگا ہو کہ میں نے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کی بے عزتی کی۔ نہیں، الحمدللہ رب العالمین یہ مجھے اپنے اندر سے پتہ ہے، میں کسی کی بے عزتی نہیں چاہیے۔ اگر خدا نہ کرے کسی نے فیل کیا تو میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں، میں نے یہ نہیں چاہا۔ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہم لوگ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ایک ان ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے، بالکل لکھا نہیں ہوتا لیکن ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ یہ کہ حق بات کہنی ہے۔ روایتوں میں حق کو چھپانے کے اوپر بہت سزائیں ہیں۔ کتمان حق، روایتوں کے اندر، آپ روایتوں میں جا کے دیکھیے، کتمان کا لفظ ہوتا ہے چھپانے کے لیے، تو کتمان کے اوپر کہ کوئی حق چھپائے، اس پر بڑی پنشمنٹ ہے، ذلیل ہو جاؤ گے، خدا تمہیں ذلیل کر دے گا، خدا تمہاری نیست و نابود کر دے گا۔ کب؟ جب تم حق چھپاؤ گے۔ اچھا، لوگ حق کیوں چھپاتے ہیں؟ اپنی کسی مصلحت کی خاطر، اپنی کسی مصلحت کی خاطر حق چھپاتے ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حق بولا تو ہماری کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے گی۔ انسان کو دو چیزوں کا خوف مار دیتا ہے، جو ہے وہ ہاتھ سے چلا جائے گا، جو آنے والا تھا وہ نہیں آئے گا۔ دو چیزوں کا خوف انسان کو مار دیتا ہے، کہتا ہے زندگی ہے یہ چلی جائے گی، دولت جو آ سکتی تھی وہ نہیں آئے گی۔ خوف مار دیتا ہے انسان کو۔ شیطان کے دو حربے ہیں، ایک لالچ، ایک خوف، دو چیزیں مار دیتی ہیں۔ اگر یہ دو کسی میں نہ ہو تو اسے حق بول دینا چاہیے، اور اگر یہ ہے تو پھر پہلے اس کو یہ صحیح کرنا چاہیے تاکہ وہ حق بولنے کے قابل ہو جائے۔ تو آپ کو اگر خوف نہیں ہے، آپ حق بولیں، حق بولیں گے۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اگر خدا کی خاطر نکلی ہے تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ واپس آئے گی، کہیں نہیں جائے گی، یا وہی واپس آئے گی یا اس سے بڑھ کر ملے گی، کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اللہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ عدل کرتا ہے، بلکہ اللہ فضل و کرم کرتا ہے۔ تو اگر میں نے خدا کے دین کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دی ہے تو کیا خدا مجھے محروم کر دے گا؟ کیا نہیں، یا اس سے بڑھ کے دے گا یا وہی دے گا۔ تو مثال کے طور پر اگر اس دنیا میں نہیں دیا تو اس دنیا میں اس سے بڑھ کے دے گا، یا اس دنیا میں دے دے گا۔ تو انسان حق سے کہیں نقصان میں نہیں جائے گا، اس کا کھاتا کلیئر رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ہم نے سید الشہداء سے سیکھا ہے۔ اگر حق کہنا کسی سے سیکھے دنیا میں کوئی، تو امام حسین سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ سید الشہداء سے سیکھا ہے کہ جنہوں نے حق کہا اور حق کہنے کی ظاہری سختی کو سہا۔ حق کہنے کی جو سختی آتی تھی، کس نے سید الشہداء سے زیادہ سہی؟ کس نے حق کی سختی سید الشہداء سے زیادہ جھیلی ہے؟ سید الشہداء نے حق کی سختی جھیلی ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کلمہ حق بلند شود دارمی شود، کہ اگر کوئی حق بات کہتا ہے تو وہ انسان کو سولی پہ لٹکنا پڑتا ہے، تو جو سید الشہداء نے دیکھا وہ تو سولی سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ سولی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ یعنی اگر واقعاً دیکھا جائے تو سید الشہداء کی قربانی، میثم تمار کی قربانی بہت بڑی ہے۔ میثم تمار کی قربانی بہت بڑی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ کو یہ نہ سمجھے ان کے مقام کو کم کرنے کا ارادہ ہے۔ بہت بڑا مقام ہے حضرت میثم تمار کا۔ لیکن مثلا اگر کوئی سید الشہداء کی قربانی کو میثم تمار کی قربانی کے سامنے رکھے تو میثم تمار کی قربانی سادہ لگنے لگتی ہے، جو عظیم الشان ہے، عظیم الشان۔ کیوں؟ سید الشہداء نے گلا نہیں دیا ہے۔ اگر ایک جملے میں کہوں، سید الشہداء نے چادر زینب دی ہے، گلا نہیں دیا ہے۔ گلا دینا آسان ہوتا ہے، وہ بھی سخت ہے، بہت سخت ہے، لیکن دنیا کے لیے گلا دینا آسان ہے۔ ابھی اگر کوئی کہنا کہ سید الشہداء شہید ہوئے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ سید الشہداء نواس رسول ہے، پنجتن کا آخری ذخیرہ ہے، وہ شہید ہو بڑا مقام ہے۔ لیکن ابھی کوئی یہ سوچے کہ تلہ زینبیہ پہ بی بی زینب بھی دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ قربانی ایک چیز تھی،
جو اہل خانہ نے جھیلا وہ ایک اور معاملہ تھا، وہ کربلا سے بھی بڑھ کر ہو گیا۔ ایک وہ تھا کہ حضرت علی اکبر لڑے اور لڑ کر شہید ہوئے، یہ ایک شہادت تھی جس کا عظیم الشان مقام ہے، جس کے اوپر بات کرنا ممکن نہیں ہے شاید، لیکن ایک خون علی اصغر ہے۔ اللہ اکبر، علی اکبر کا خون بھی محترم، مقدس، پاکیزہ ترین خون میں سے ایک خون، لیکن خون علی اصغر کی عصمت، خون علی اصغر کا احترام، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں مارا گیا۔ سید الشہداء نے گلا نہیں دیا ہے، سید الشہداء نے علی اصغر کا گلا دیا ہے۔ ایک کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے جو میدان جنگ کے اندر جاتا ہے اور لڑتا ہے اور جان دیتا ہے، اور جیسے میں نے کل مصائب کے آخری جملے میں عرض کیا تھا، ایک اس کا گلا کٹا ہے جس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ تیر پہ روؤں یا تیر پہ ہنسوں۔ وہ تو بیچارہ اتنا چھوٹا تھا کہ جب تیر آ رہا ہوگا تو شاید ہاتھ سے بھی پکڑ لیتا ہو، تو اس کو کیا پتا تیر کسے کہتے ہیں۔ تیر کا چلنا کیا تھا، عجب روایت بیان کرتے ہیں شیخ عباس قمی۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں وہ ہرملہ کا تیر چلا، بچے کے گلے میں سوراخ نہیں ہوا، بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا، بچہ ذبح ہو گیا۔ اور شاید مادر علی اصغر کا یہ جملہ اسی خاطر منقول ہو رہا ہے کہ مادر علی اصغر نے جب علی اصغر کو قربان ہوتے دیکھا تو فرمایا میرے بچے کہیں شیر خوار بھی اس طرح ذبح ہوتے ہیں جس طرح تو ذبح ہوا۔ بلا تشبیہ اگر میں عرض کروں، حتی جانور کو انسان ذبح کرنے لگتا ہے تو دوسرے جانوروں سے دور کرنا مستحب ہے، کہ اگر کوئی کسی جانور کو قربان کرنے لگے تو دوسرے جانوروں سے دور لے کے جا کے قربان کرے۔ اور ہمارے یہاں مکروہ ہے کہ کسی جانور کو ایک خاص عمر سے پہلے قربان کیا جائے، یہ سب اچھا نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ لیکن اس قوم اشقیہ کا کیا کیا جائے جو نواز رسول کے بچے کو اس کے ماں باپ کے سامنے قربان کر رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ جنہوں نے اہل بیت اطہار پر میدان کربلا پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، قرآن و اہل بیت کی ہمراہی اس دنیا اور اس دنیا میں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، وارث قرآن و اہل بیت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔